أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة تحت العرش يوم القيامة: القرآن يحاج العبادة له ظهر وبطن، والأمانة والرحم تنادي الأمن وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. محترم صدر جلسہ، حضرات علماء کرام اور اس دینی محفل میں موجود قابل قدر ہمارے معزز بزرگوں اور عزیز دوستوں، آپ کے سامنے مختلف علماء کرام نے بڑی قیمتی باتیں بیان کی ہیں. مزید زیادہ بات کرنے کی اس وقت ضرورت نہیں ہے. میں نے اس جلسے کے عنوان کی مناسبت سے قرآن کی ایک آیت اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے. اس حدیث میں اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو تین باتوں کی طرف توجہ دلائی ہے. وہ تینوں چیزیں ہماری دنیا اور آخرت کو آباد کرنے اور کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے بنیاد ہے. اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب ساری آدم کے اولاد جمع ہوگی اور عرش کے میدان میں جہاں کوئی سایہ نہ ہوگا، اللہ کا عرش ہوگا اور اس عرش
پیچھے تین چیزیں ہوں گی. وہ تین چیزیں اللہ سے فریاد کریں گی کہ اے اللہ، اے بار الہی، اے کائنات کو پیدا کرنے والے اللہ، انہوں نے دنیا میں میرا خیال کیا تھا، اے پروردگار عالم، آج آپ ان کا خیال کیجئے اور ان کو جنت میں جگہ مرحمت فرمائیے. یا تو یہ فریاد کریں گے، یا دوسرے مرحلے پر یہ کہیں گی، یہ تینوں چیزیں کہ اے اللہ، اس بندے نے جو تیرے دربار میں کھڑا ہوا ہے، اس نے مجھ کو دنیا میں چھوڑا تھا، آج آپ اس سے قطع تعلق کر لیجیے. کیا مطلب؟ یہ تینوں چیزیں یا تو انسان کی سفارش کریں گی، یہ انسان کے لیے عذاب جان بن جائے گی. اللہ کے نبی فرماتے ان تین چیزوں میں سے پہلی چیز اللہ کے عرش کے بالکل نیچے وہ کھڑی ہو کر کے فریاد کرے گی. وہ چیز کو فرمایا القرآن یحاج العباد لہ ظہر و بطن. فرماتے کہ قرآن کھڑا ہو جائے گا عرش کے نیچے، اللہ اس کو شکل دیں گے اللہ اپنی شان کے مطابق. وہ قرآن چیخ چیخ کر کے کہے گا اے اللہ، یہ جو بندہ آ رہا ہے اس نے دنیا میں میرا خیال کیا، مجھ سے محبت کیا، مجھ کو پڑھا، میرے حلال کو حلال اور میرے حرام کو حرام سمجھا تھا. اے پروردگار عالم، آج آپ اس کو جنت عطا کر دیجیے. یہ قرآن کہے گا. کس سے کہے گا؟ اس اللہ سے کہے گا جس اللہ کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کا ایک نمونہ ہے جسے کلام اللہ کہا جاتا ہے. وہ کلام اللہ اللہ کی ذات اور اس کی صفات سے لگا ہوا ایک حصہ ہے. جو اللہ کی ذات و صفات پر دلالت کرتا ہے، وہ اللہ کا کلام اللہ کے دربار میں اپنے بندوں کے بارے میں یا تو سفارش کرے گا یا پھر ان کی شکایت کرے گا. فرماتے قرآن ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، جس نے دنیا میں اس سے رشتہ مضبوط رکھا. وہی قرآن اس کو قبر میں بھی نجات دلائے گا، وہی آخرت کے میدان میں بھی اس کے لیے سفارش کرے گا. اس لیے فرمایا اللہ کے نبی نے کہ قیامت تک آنے والا مسلمان مرد ہو یا عورت، دنیا میں اپنے رشتے کو قرآن سے ایسا مضبوط کر لے. صرف پڑھنا ہی نہیں کہ میں 1 پارہ 2 پارہ 5 پارہ منزل 10 میں تلاوت کرتا ہوں، بہت اچھی چیز ہے، لیکن قرآن کا مطلب صرف تلاوت کرنا یا قرآن کی آیات و سورتوں کا حفظ کر لینا ہی نہیں ہے. خوب اچھی
مسلمان ہر مسلمان قرآن کے پڑھنے کو اور قرآن کے حفظ کرنے کو اپنے لیے دنیا اور آخرت کا سب سے بڑا سرمایہ سمجھتا ہے، یقیناً ہے، لیکن قرآن کی آیات کا حفظ کر لینا، قرآن کا حق ادا کر لینا نہیں ہے۔ قرآن آیات اور سورتوں کا نام ہی نہیں ہے، بلکہ علماء نے لکھا ہے القرآن هو النظم والمعنى جميعا۔ قرآن تو نام ہے، قرآن کی آیات اور اس کے معنی اور اس کی تفسیر اور اس کے ترجموں اور اس کے مطلب کو جان لینے کا۔ جس طرح قرآن کی آیات منزل من السماء ہے، قرآن کے مطالب اور اس کے ترجمے اور اس کے معنی اور اس کی تشریح یہ سب منزل من السماء ہے۔ اس لیے فرمایا کہ قرآن نام ہے، آیات اور معنی دونوں کے جان لینے کا نام ہے۔ اس لیے وہ لوگ کہ جو قرآن کے حفظ کر لینے کو اپنے لیے سب سے بڑی اور آخری سعادت سمجھتے ہیں، سعادت ہے، لیکن قرآن کا حق جب ادا ہوگا، جب آپ قرآن کو کے آیات اور اس کے ترجموں کو سمجھنے والے بن جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کس کو حلال کہہ رہا ہے، کس کو حرام کہہ رہا ہے، جب ہم نے یہ نہ سمجھا تو پھر ہم اللہ کے حکم کو، اس کے اوامر کو، اس کے نواہی کو، کس چیز کا اللہ حکم کرتا ہے ہم تو جانتے نہیں، ہم عربی نہ سمجھتے ہیں نہ جانتے ہیں۔ ہم نے قرآن کتنی بھی عربی نہ سیکھی کہ قرآن کے ترجمے کو، اس کے مطلب کو سمجھ لیں، ہم نے تو اپنی زندگی کو برباد کی۔ اس لیے فرمایا قرآن سے رشتے کو مضبوط کرنا یہ بنیاد ہے۔ قرآن اللہ کی عظیم شان کتاب ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الا انها ستكون فتنہ، اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ، ان قریب فتنے آئیں گے، مسائل اور الجھنیں اور پریشانیاں آئیں گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول اللہ سے فریاد کیا، فرمایا من مخرج منها یا رسول اللہ، ان فتنوں سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا، اس کا علاج کو بتلا دیجیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علاج صرف ایک ہے، میں قال کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، اس کو اپنا امام بنا لو، اس لیے کہ وہ ہماری زندگی کے لیے راہبر ہے، ہمارے لیے نور ہدایت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا هو حبل اللہ، قرآن ہے کیا چیز، وہ تو اللہ کی رسی ہے، اللہ کی رسی ہے۔ کیا مطلب واعتصموا بحبل اللہ جميعا، قرآن کہتا ہے اس رسی کو مضبوطی کے ساتھ، اللہ کی رسی ہے۔ ہدایت وہ شفاء النافع، قرآن تو جسمانی اور روحانی تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ اللہ کا کلام میں وہ طاقت ہے کہ تمہاری جسمانی اور روحانی تمام بیماریوں کو شفا اگر کوئی دے سکتا ہے تو وہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب پڑھنا۔ اور کیا ہے؟ قرآن کی تاثیر ہے عصمت لمن تمسک به ونجاۃ لمن تبعہ۔ قرآن کی شان یہ ہے
کہ جس نے اس کو پکڑ لیا قرآن اس کے چاروں طرف سے اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کے لیے ڈھال بن جاتا ہے، اس کے ایمان کو برباد ہونے نہیں دیتا، اس کے عقیدے کو خراب نہیں ہونے دیتا، اس کے دین کو برباد ہونے نہیں دیتا ہے۔ قرآن انسان کا جو سب سے بڑا دشمن ہے شیطان، اس شیطان سے اس کے لیے محافظ بن جاتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ قرآن کی خاصیت کیا ہے؟ فرماتے کہ قرآن کی خاصیت یہ ہے کہ دل کے اندر جو ٹیڑھا پن پیدا ہوتا ہے شیطان کے وسوسوں سے، اس ٹیڑھے پن کو قرآن دور کر دیتا ہے۔ قرآن کی خاصیت ہے کیا ہے؟ وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُ، قرآن کے عجائب اور قرآن کے تمام وہ چیزیں جو اللہ نے اس کے اندر چھپا کر کے رکھی ہیں، قرآن کے خزانے، قرآن کے اسرار و رموز کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتے۔ دنیا میں جب سے قرآن آیا ہے، عربی میں، فارسی میں، اردو، دنیا کے ہر زبان میں ہر عالم نے تفسیر لکھی ہے، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن کی تفسیر آج میں نے لکھ لیا، اب دنیا میں کوئی اس سے آگے بڑھ کر کبھی نہیں سکتا۔ قرآن جو پڑھتا ہے، قرآن جو دیکھتا ہے، قرآن کے اندر جتنا غوطہ لگاتا ہے، قرآن کے اسرار و رموز نکل کر کے سامنے آتے ہیں۔ پھر فرمایا قرآن کی خاصیت کیا ہے؟ وَلَا يَخْلَقُ كَثْرَةَ الرَّدِّ، کبھی قرآن پڑھنے سے، بار بار پڑھنے سے اس کے اندر پرانا پن نہیں آتا۔ جب قرأت کرنے والا، قرآن پڑھنے والا قرآن کھول کر کے پڑھتا ہے، ادھر قرآن ختم کیا من الجنة والناس، اسی بیٹھک اور اسی مجلس کے اندر پھر سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور ایک رکوع سورہ بقرہ کا پڑھ کر کے پھر قرآن بند کرتا ہے اور دعا کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ اے اللہ میرے ختم تو کر دیا تیری شان کریمی سے، لیکن پھر میں نے شروع کر دیا ہے کہ پڑھتا رہتا ہوں، مزہ ہی آتا ہے، کبھی اس کے پڑھنے میں اکتاہٹ نہیں ہوتی ہے۔ یہ قرآن کی خاصیت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن کو پکڑو، قرآن کو اپنا امام بناؤ، قرآن کیا کہہ رہا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ کیوں؟ فیہ نبأ من کان قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم۔ قرآن کی خاصیت یہ ہے کہ جو تم سے پہلے دنیا میں آ کے چلے گئے ان کی خبریں قرآن بتا رہا ہے۔ وہ بتا رہا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کو نہ مانا، جنہوں نے اللہ کے نبی کو نہ مانا، اللہ نے ان کی شان و شوکت اور ان کی طاقت کے آسمانوں کو زمین کے اندر دفن کر دیا ایک لمحے کے اندر۔ قوم عاد کو برباد کیا، قوم ثمود کو برباد کیا، قوم لوط کو برباد کیا، فرعون اور اس کے لشکر کو دریا میں غرق کر دیا۔ کون تھے یہ؟ جو اپنے دور اقتدار میں الوہیت کا دعویٰ کرنے والے۔ کون تھے وہ؟ جن کی طاقت سے پوری دنیا میں بولا کرتی تھی، لیکن اللہ اور اس کے نبی کی نافرمانی کی اللہ نے زمین کے اندر ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ پھر فرماتے تمہارے بعد جو دنیا میں آنے والے ان کی خبریں بھی قرآن میں موجود ہیں۔ قرآن وہ بھی بتاتا ہے کہ قیامت تک کے حالات کا پیش آنے والے۔ قرآن تمہارے جھگڑے،
تمہارے خاندانی مسائل، تمہارے معاشرتی جھگڑے، ان تمام چیزوں کے فیصلے اگر جانتے ہیں تو قرآن کے اوراق کو پڑھو۔ قرآن بتلائے گا کہ جھگڑا ہو گیا، تمہارا خاندان برباد ہونے جا رہا ہے، تو قرآن کس طریقے سے فیصلہ کرتا ہے، اس کو سمجھو، اس کو سنو، اس پر عمل کرو۔ قرآن اللہ کے عظیم الشان کتاب ہے، ایسی کتاب جو کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ اللہ کے نبی کا ایک فرمانے فرماتے ان اللہ تبارک و تعالی قرأ طٰہ و یاسین قبل ان یخلق السماوات والارض بألف عام۔ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان و زمین، آکاش اور دھرتی پیدا ہونے سے 1000 سال پہلے سورہ طٰہ اور سورہ یاسین کی تلاوت کی۔ کون کر رہا ہے؟ وہ اللہ جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے، وہ اللہ جس نے دنیا میں اپنے بندوں کو اچھی سے اچھی آوازوں کے ساتھ پیدا کیا، عمدہ سے عمدہ قاری، عمدہ سے عمدہ تلاوت کرنے والوں کو پیدا کیا۔ وہ اللہ خود اپنی زبان سے، جیسا کہ اس کی شان ہے، وہ سورہ طٰہ اور سورہ یاسین کی تلاوت کر رہا ہے۔ 1000 سال پہلے ابھی نہ آسمان بنایا ہے نہ زمین بنائی ہے۔ سننے والے کون ہیں؟ آدمی تو ہے نہیں، سننے والے فرشتے ہیں، وہ سن رہے ہیں۔ فرشتوں نے جب اللہ کی زبان مبارک سے سورہ طٰہ اور سورہ یاسین کی تلاوت کی تو کیا حال ہوا ہوگا فرشتوں کا؟ فرماتے فَلَمَّا سَمِعَتِ الْمَلَائِکَةُ، جب فرشتوں نے اللہ کی زبان سے سورہ طٰہ اور سورہ یاسین کی تلاوت سنی تو جب سن کر کے فارغ ہوئے تو 3 جملے ارشاد، 3 دعائیں دی، 3 مبارک بادیاں پیشین گوئی فرمائی۔ کنہوں نے؟ فرشتوں نے۔ فرمایا طوبیٰ لِأُمَّةٍ تَنزِلُ هَٰذَا عَلَيْهَا، کتنی خوش نصیب امت ہوگی جس پر اللہ اپنا یہ کلام اتارے گا۔ کتنی خوش، وہ خوش نصیب امت حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت رہی ہے۔ وہ امت کون ہے؟ جسے اللہ کا کلام ملا ہے۔ وہ امت رسول اللہ کے صدقے میں ہم اور آپ، اللہ نے رسول اللہ کے صدقے میں اپنا کلام ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے۔ پھر فرمایا وَطُوبَىٰ لِأَلْسِنَةٍ تَتَكَلَّمُ هَٰذَا، کتنی خوش نصیب زبان ہوگی جس زبان سے اللہ کا یہ کلام ادا کیا ہے۔ فرشتے تو پڑھ نہیں سکتے، نہ ان کو حکم ہے۔ کون پڑھ رہا ہے؟ اللہ کے آخری نبی کی یہ امت جو گناہوں سے لطمت ہے، گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے، اور اپنی گندی زبان سے کس کا کلام؟ ساری کائنات کے بادشاہ کا کلام ہم اور آپ اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کی کا دیا ہوا ایک تحفہ ہے، یہ قرآن کا اعزاز ہے، قرآن کا اعزاز ہے کہ اللہ نے یہ کلام ہماری زبان سے اللہ نے ادا کروا رہا ہے۔ ہمارا بچہ، ہماری بچیاں، ہمارے جوان، ہمارے بوڑھے، گاؤں کے، دیہات کے، جھوپڑی میں رہنے والے، ٹھیلا چلانے والے قرآن پڑھ رہے، معلوم ہوتا ہے کہ قرآن انہی کے اوپر اترا ہے۔ قرآن اللہ کا یہ انعام
فرشتوں کی ان دعاؤں کے صدقے میں اللہ نے رسول اللہ کے وجود باوجود کے صدقے میں اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ پھر فرمایا تیسری دعا دی، خوش نصیبی کا اظہار فرمایا، فرمایا وَطُوبَى لِأَجْوَافٍ تَحْمِلُهَا، کتنے خوش نصیب دل ہوگے جس دل میں اللہ کا یہ کلام رکھا ہوگا۔ فرشتوں کو تو وہ دل نہیں ملا، وہ دل ملا کس کو؟ رسول اللہ کی اس امت کو عطا کیا گیا کہ ہمارا بچہ، ہماری بچیاں، ہمارے جوان، ہمارے کو اپنے دل میں اللہ کا کلام 6666 آیتیں لیے گھوم رہے ہیں اور یہ اعلان کر رہے ہیں کہ سنو قرآن کے دشمنوں، سنو رسول اللہ کی اس امت کے دشمن، 7 سمندر پار بیٹھے ہوئے بددماغوں، سن لو، جلا دو سارے قرآن کے نسخے جلا دو، ساری لائبریریوں سے ختم کر دو، لیکن رسول اللہ کی اس امت کے بچوں اور بچیوں میں جو قرآن کی آیات رکھی ہوئی ہے انہیں کیسے جلاؤ؟ کون ہے جو ان کے سینے سے نکال کر کے ختم کر دے؟ قرآن کہہ رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ ان بچوں کے سینے میں رکھ کر کے قرآن کی حفاظت کریں گے۔ کوئی پڑھتے تو دیکھے تراویح میں، نمازوں میں قرآن کی ایک آیت چھوڑ کے تو حافظ جی آگے بڑھ کے دیکھے، یہ بچے ٹوک دیں گے، یہ جوان ٹوکیں گے، کون آ رہا ہے؟ یہ قرآن اس طرح نہیں ہے، اس طرح سے تو نے قرآن کی آیات کو چھوڑ دیا۔ میرے بھائی، اللہ کا یہ انعام ہے قرآن اللہ کا انعام ہے۔ دنیا میں بھی قرآن سے رشتہ جوڑو گے، تمہارے گھروں میں، کاروبار میں، زندگیوں میں خیر اور برکتیں پیدا ہوں۔ قرآن ایسی عظیم الشان کتاب ہے جس کو پڑھنا تو ثواب ہے، اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے، اس کو چھونا بھی ثواب ہے، اس کو گھر کے اندر سجا کر کے رکھنا بھی ثواب اور عبادت کا کام ہے۔ ایسی عظیم الشان کتاب، اور یاد رکھو قرآن کہاں کہاں ساتھ دیتی، ذرا تصور کیجئے، ہر آدمی، ہر مسلمان جانتا ہے کہ قبر میں ہمیں مٹایا دیا جائے گا، دفن کر دیا جائے گا، تو دفن کر کے ابھی چلیں گے کہ فرشتے آ جائیں گے اٹھا دیں گے؟ ہاں بول، 3 سوال ہوں گے، ہر آدمی جانتا ہے۔ تمہارا دین کیا ہے؟ دینی الاسلام، تو اسلام کا ماننے والا۔ تمہارا رب کون ہے؟ ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے۔ تیسرا سوال بڑا کٹھن، بہت کٹھن سوال ہے، ہم اور آپ نہیں سمجھتے اسے، لیکن سوال بڑا کٹھن ہے، اور اس کا جواب دینے پر فرشتوں کو اتنی حیرت ہوتی ہے، اتنی حیرت تصور نہیں کر سکتے۔ تیسرا سوال ہوگا من هذا الرجل، کون ہے یہ آدمی؟ تصویر پیش کی جائے، بعض روایات میں آتا ہے اس کی قبر سے لے کر روضہ اطہر تک تمام پردوں کو ختم کر دیا جائے۔ کون ہے یہ آدمی؟
اللہ کے بندے کیسا کیسا سوال کر رہے ہو؟ یہ تو میرے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو فرشتے حیران رہ جائیں گے، یہ پلٹ کر کے سوال ہے، ارے اللہ کے بندے تو نے ان کو کیسے پہچان لیا؟ تو نے نہ زندگی پائی، نہ زمانہ پایا، نہ تصویر کبھی دیکھی، تو کہاں پیدا ہوا لوٹا میں؟ یہ تو 1400 سال پہلے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، مدینے میں ان کا انتقال ہو گیا، وہاں دفن ہے، تو نے آج ان کو کیسے پہچان لیا؟ تو وہ کہہ گیا ارے اللہ کے بندے کیا ہو گیا ہے تم کو؟ ارے میں نے ساری زندگی ان کے سینے مبارک پر اترنے والے قرآن کے ایک ایک حرف کو سچا جانا ہے، پڑھا ہے، سمجھا ہے، میں نہ پہچان کو ان کو تو کون پہچانے گا؟ یہ تو رسول اللہ ہے۔ آپ دیکھیے، تصور کیجیے، پتا یہ چلا کہ اس تیسرے سوال کو اگر حل کرنا ہے تو قرآن کی آیات اور اس کے الفاظ کے اندر آپ کو دھوکہ لگانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول جس طرح قرآن کی آیات میں اللہ کی معرفت چھپی ہوئی ہے، قرآن کے ہر الفاظ کے اندر رسول اللہ کی ذات بھی چھپی ہوئی ہے۔ قرآن کو پڑھنا ہے، پڑھنے والا جس طرح اپنا رشتہ اپنے اللہ سے مضبوط کرتا ہے، اسی طریقے سے اس کا رشتہ رسول اللہ سے بھی مضبوط کرتا ہے۔ قرآن سے تعلق ہوگا تو قرآن کا یہ تیسرا سوال، قبر کا یہ تیسرا سوال حل کرنے میں کوئی دقت پیش نہیں آئی۔ اس لیے فرمایا کہ قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو۔ قرآن دنیا میں، پھر اور آگے چلیے، حشر کا میدان لگا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے یجیء صاحب القرآن، قرآن والا آئے گا، قرآن کا حافظ، قرآن کا پڑھنے والا اللہ کے دربار میں آئے گا۔ کیا ہوگا؟ قرآن کہے گا کہ آئے اللہ یا رب خلی، میرے اللہ اس کو تاج پہنا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ اس اللہ سے کہہ رہا ہے جو ساری کائنات کا مالک ہے، روز قضا کا مالک ہے۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج تو بادشاہت صرف اللہ کی ہوگی اور کسی کی نہیں ہوگی۔ فرمایا قرآن کہے گا یا رب حلی، تو اللہ کے نبی فرماتے فَيُلْبَسُ تَاجُ الْكَرَامَةِ، اللہ کی طرف سے اسے قرآن کی سفارش کی بنیاد پر اس کے سر پر تاج پہنا دیا۔ ابھی قرآن کو سکون نہیں ملا، بیٹھے پھر کہے گا یا رب زد ہو، اے اللہ اور اس کو اور انعام دیجیے۔ ابھی سکون نہیں ملا مجھے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَيُلْبَسُ حُلَّةُ الْكَرَامَةِ، اللہ کی طرف سے اسے بزرگی کی، کرامت کی، عظمت کی چادر پہنا دی گئی۔ چادر، ابھی تو سر پہ تاج رکھا ہوا ہے، چادر کیا مطلب؟ یعنی چادر ہوگی جو اس کے پورے جسم کو گھیرے گی۔ پہنا دیا، قرآن کو سکون نہیں ملا۔ پھر کہہ گئے یا ربی ارضان ہو، اے میرے اللہ اس سے راضی بھی ہو جائیے۔ مجھے پڑھا تھا دنیا میں، میرا خیال کیا تھا، اے پروردگار اس سے راضی بھی ہو جائیے۔ اللہ کے نبی فرماتے فَيُرْضَىٰ،
اللہ اس سے راضی ہونے کا اعلان کرتا ہے. اعلان کی شکل کیا ہوگی؟ اللہ کہنے ایک ورقہ پڑھتا چلا جا اور چڑھتا چلا جا بِكُلِّ آیَةٍ حَسَنَةٍ وَيُزَادُ بِكُلِّ آیَةٍ حَسَنَةٍ. ہر آیت کے بدلے تجھے انعام ہوگا، تیرا درجہ ہوگا، تیرا مکان ہوگا، تیرا ٹھکانہ ہوگا، تیرا بالا خانہ ہوگا. نہ جانے کتنے انعامات کے دروازے ہیں. یہ قرآن کا اعزاز ہے. اس لیے میرے بھائی آج کا یہ پروگرام آپ کو یہ دعوت دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے رشتے کو قرآن سے مضبوط کریں، اپنی آنے والی نسلوں کو قرآن سے رشتہ جوڑیں، ان کے دل و دماغ میں یہ ڈال دیں کہ قرآن ہی ہمارا امام ہے، قرآن ہی ہمارا دستور ہے، قرآن ہی ہمارا آئین شریعت. ایک چیز. پھر دوسری چیز فرمایا بالکل عرش کے نیچے قرآن کے ساتھ ساتھ کھڑی ہوگی دوسری چیز والامانت. امانت جسے قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. کہہ رہا ہے اللہ تم کو حکم کرتا ہے کہ امانتوں کو ادا کرو. امانت کتنی؟ روپیہ پیسے کی امانت ادا. تمہارے پاس روپیہ رکھوایا ہے، لینے آ گیا 2، جسے ہم اور آپ جانتے امانتوں کو ادا کرو. کیا مطلب؟ اگر کسی نے سب سے چھپ کر کے تمہارے کان میں اپنے راز کی بات بتلا دی، یہ بات تمہارے پاس امانت ہے. اگر تم نے کسی اور سے بتلا دیا تو تم نے امانت پہ خیانت. امانتوں کو ادا کرو. کیا مطلب؟ میں نے کسی کا مکان کرائے پر دیا ہے، دکان کرائے پر دیا ہے، مالک کہہ رہا ہے خالی کرو مجھے ضرورت ہے. اگر تم نے خالی نہ کر کے کورٹ اور کچہری کا دروازہ کھٹکھٹایا کہ میں 100 سال سے رہ رہا ہوں، تم امانت کو میرا خائن سمجھے جا رہے ہو. رسول اللہ کی تعلیم یہ نہیں ہے. کوئی شریعت رسول اللہ کی ایسی نہیں ہے کہ وہ مالک کہہ رہا ہے خالی کرو، تم 100 سال اور 50 سال کا سہارا بنا کر کے اس سے لاکھوں روپے لے رہے ہیں. یہ سمجھ لو یہ رسول اللہ کی تعلیم کے خلاف ہے. خالی کر دیجیے. امانتوں کو ادا کرو. کیا مطلب؟ باپ کا انتقال ہو گیا، لڑکے بڑے لڑکے نے وراثت تمام بھائیوں میں تقسیم کر دی، بہنوں کو محروم کر دیا. امانت میں ہے. بہنوں کو محروم کیا ہے، یاد رکھنا ساری زندگی حرام کھاؤ. کوئی بات یہ نص قطعی ہے، یہ ایسا مسئلہ ہے جسے قرآن بول رہا ہے، رسول اللہ کی صحیح ترین احادیث بول رہی ہے. اگر کچھ آنا کانی کیا، کچھ قطر بیعت کیا، کچھ کمی زیادتی کی، بہنوں کو محروم کر دیا، یاد رکھنا کتنی بڑا حاجی ہو، نمازی ہو، تبلیغی ہو، مولوی ہو، مفتی ہو، قاری ہو، کوئی کام نہیں آئے گا. ساری زندگی حرام کھائے گا اور قیامت کے دن دینا پڑے گا. سب تو کوئی معنی نہیں. سب گل ہے. آج مل بانٹ کر کے تم نے کھا لیا، وہ بہن بول نہیں رہی ہے.
وہ جانتی ہے اگر میں نے باپ کی وراثت کا حصہ مانگ لیا تو یہ سارے بھائی مجھ کو الگ کر دیں گے. کہاں جائے گی وہ؟ کیوں بولے گی؟ میں تو کھائی نہیں ہوں یہاں پر، اور میری شادی بھی یہی لوگ کریں. ارے شادی اور چیز ہے، باپ کی وراثت کا حصہ الگ چیز ہے. اس لیے یاد رکھ لینا، یہاں نہیں دو گے قیامت کے دن دو گے، اور کوئی راستہ بچاؤ کا نہیں ہو سکتا ہے. یہ دو ہی راستے، یا تو دے دو دنیا میں، اور یا پھر دینے کے لیے نہیں ہے، مل بانٹ کر کے کھا گئے ہو تو مرنے سے پہلے پاؤں پکڑ کر کے معاف کر. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. اس لیے میرے بھائی امانتوں کو تیسری اور آخری چیز فرمائی ہے، والرحم طلال الامن وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. اے لوگوں، رحم رشتہ داریاں اس کا خیال رکھو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا اعلان ہوگا اس دن کہ جس نے رشتہ داریوں کو دنیا میں جوڑے رکھا تھا، آج اللہ کی رحمت اس کو جوڑی. جس نے دنیا میں قطع کیا تھا انا کے خاطر اپنی دولت کے چکر میں آ کر کے، یاد رکھو اللہ کے دربار میں قیامت کے دن اللہ سے اس کا رشتہ ختم ہو جائے. اللہ سے رشتہ ختم کہاں جائے گا؟ بھیک مانگنے. کس کے ساتھ پر جائے گا بھیک مانگنے؟ تو نے رشتہ ختم کیا تھا دنیا میں، اور ان رشتوں میں سب سے بھاری رشتہ ماں اور باپ کا. ماں اور باپ کا رشتہ تو سارے رشتوں سے سب سے زیادہ بلند والا ہے. ماں باپ کا خیال کر، ماں باپ سے رشتہ جوڑ، تو اپنی جوانی کی مستی میں آ کر اور اپنی دولت کے چکر میں پھنس کر کے تو نے اپنی بوڑھے ماں اور باپ کو گھر کا ایک ناوارث حصہ بنایا. تو نے ایک الگ کوٹھری میں ان کو بند کر دیا، ان کی بھاوناؤں کا تو نے جنازہ لیا. یاد رکھ، تو آج دنیا کی دولت میں مست ہے، کل قیامت میں تیرا لیے کوئی حصہ نہیں، کوئی حصہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی اعلان فرما رہے ہیں، فَإِنَّ رِيحَ الْجَنَّةِ يُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ أَلْفِ عَامٍ. نبی حدیث ہے، اس میں ایک ٹکڑا ہے، فرماتے کہ جنتیوں کو جنت کی خوشبو 1000 سال کی دوری سے محسوس ہونے لگی. ابھی وہاں چلتے چلتے 1000 سال تک جنت تک پہنچنے میں قیامت کے دن جنتیوں کو جنت کی خوشبو آنے لگی. ابھی 1000 سال دور ہے جنت. پھر فرمایا واللہ لا یجدها قد، خدا کی قسم ماں باپ کا نافرمان جنت کی خوشبو بھی نہیں. کیا مطلب؟ تو نے ماں باپ کو ستایا ہے، اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے. تو نے ان کو بڑھاپے میں اپنی اولاد کو کھلانے کے لیے نوکر کی حیثیت دے دیا، اور تو مستی کرتا رہا اپنی جوانی میں. اور تو یہ چاہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی جنت میں میرے لیے آسانی سے داخل ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے فرمایا رشتہ داریوں کا خیال، رشتہ داریوں کو جوڑ کر کے لے کر کے چلو. رشتہ داریوں کی طرف سے تکلیفیں بھی آئی، ظلم بھی ہوگا،
ستائیں گے بھی اور تو ان کا بدلہ بھی لے سکتا ہے، لیکن یاد رکھ تو ان کے ظلم پر صبر کر اور بولنا چالنا قطع تعلق ختم نہ کر، ان کی خیریت لیتا رہے، اپنی دیتا رہے، چاہے وہ گالیوں پہ گالیاں۔ یہ رسول اللہ کی تعلیم میری اور آپ کی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ رشتہ داریوں کا خیال کرو، ورنہ قیامت کے دن عرش کے نیچے کھڑی ہو کر کے وہ اللہ سے شکایت کرے گی اور اللہ اس کی شکایت کو سنیں گے، اس لیے کہ انہوں نے عرش کے نیچے اس کو جگہ دے دیا ہے۔ اسی لیے تو دیا ہے کہ قرآن کی شکایت سنوں، اس کی سفارش کو قبول کروں، امانت اس کی سفارش کو قبول کروں، رحم اور رشتہ داریوں کی سفارش کو قبول کروں۔ اس لیے میرے بھائی یہ تین چیزیں لے کر کے جائیں گے۔ کون سی چیزیں؟ ذرا بتاؤ کیا تھی پہلی چیز؟ پہلے نمبر پر لوہتا والوں بولنا نہیں جانتے گا، پہلی چیز کیا ہے؟ قرآن۔ کیا ہے؟ قرآن۔ قرآن پڑھو گے، قرآن اپنی اولاد کو پڑھاؤ گے، یہ عہد لے کر کے یہاں سے امانتوں کو ادا کریں گے۔ جو غلطیاں ہو گئی ہیں اللہ سے معافی مانگ کر کے ان کی امانت کو آج ہی سے واپس کرنے کا عہد ہے۔ رشتہ داریوں میں جو آج تک ناچاکیاں نااتفاقیاں ہو گئی ہیں ان کو ختم کریں گے، گلے ملیں گے، اس لیے کہ رسول اللہ کی تعلیم آج ہم گلے ملیں گے اور رشتہ داریوں کو جوڑیں گے، بے عزت نہیں ہوں گے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے دربار میں باعزت بنے گا، اور جو اللہ کے دربار میں باعزت بنے گا وہ دنیا والوں کے سامنے بھی باعزت ہی بنے گا۔ یہ اللہ کا دستور ہے۔ اس لیے میرے بھائی اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ جو کہا ہے ہم سب کو اس کا سچا پکا عامل بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کرائیں گے حضرت مولانا عبداللہ ناصر صاحب مدد العالی، اور میں سمجھتا ہوں سارے لوہا والے سب اس پر متفق ہیں، ہم سب آمین کہتے ہیں۔ سب متفق ہیں نا؟ متفق ہیں؟ نہیں، آپ دعا کریں، چھوٹوں کی بات مانتے ہیں، خالی منوانی جانتے ہیں آپ۔